بسم اللہ الرحمن الرحیم 30واں پارہ اور سورت نمبر 81 سورت التکویر اذا الشمس کورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ آخرت کا مضمون، اس کے لیے ہر طرح کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے۔ یہاں کل ہمارا سبق ختم ہوا تھا کہ وہ اللہ کی جس نے ایک ہی بوند سے دو انتہائی مختلف وجود مرد اور عورت پیدا کر دیے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے؟ یس ہی کین۔ آج ہم نے جتنی صورتیں پڑھی ہیں اس میں نئے نئے اسلوب اسی ایک بات کو ایمفیسائز کرنے کے کہ آخرت آنے والی۔ اب ایک اخلاقی جو ریزن ہے اب وہ آ رہی ہے۔ فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کی دھوپ طے ہو جائے گی، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تارے میلے پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور چھوٹی پڑیں گی بالکل تیار اونٹنیاں کہ جو ڈلیوری کے لیے تیار ہیں۔ آخرت کی کے دلائل میں سے ایک بات یہ بیان کی جا رہی ہے، شہری زندگی میں بالکل اس کا تجربہ نہیں رہا کہ جب کوئی گائے یا بھینس یا بکری وہ بالکل ڈلیوری کے قریب ہوتی تھی تو وہ جو ان کا انکلوئر ہوتا تھا جانوروں کا، جس میں مچھر بھی ہوتا ہے، بدبو بھی ہوتی ہے، وہاں لازماً کوئی آدمی اس کے اندر سوتا تھا کہ مبادا رات کو گائے یا بھینس ڈلیور کر دے اور پھر وہ اپنے ہی بچے کے اوپر کہیں پاؤں وغیرہ رکھ دے اور اس سے کوئی نقصان ہو جائے۔ اسی طرح کوئی بیٹی یا بہو ڈلیوری کے بالکل قریب ہو تو اس کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑا جاتا کہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی گھر میں اور موجود ہو، کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اسے ہسپتال فوراً منتقل کیا جا سکے۔ تو یہ ٹریڈیشن ہے، لیکن اس دن کی وحشت کا یہ عالم ہوگا کہ بالکل جو ڈلیوری کے قریب اونٹنیاں ہوں گی وہ بھی دوڑتی پھریں گی، انہیں بھی کوئی اٹینڈ نہیں کرے گا۔ اتنی زیادہ توجہ جو ہے وہ اس ایک بات کی طرف مرتکز ہوگی کہ باقی ہر بات جو ہے وہ بھول جائے گی۔ حکیم صاحب آف کر دیں ذرا، حکیم صاحب غالباً وہ ایمپلیفائر آن، وہ سوئچ آن کر آف کر۔ کیا آواز بھی تو آ رہی ہے؟ دیکھو ریسی تھی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے جانور بکھرے پھریں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اب جب دریا امڑ پڑیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
اور جب نفوس کے جوڑے باندھ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی۔ جب بھی کوئی بڑا جرم سامنے آتا ہے، اخبارات میں خبر چھپتی ہے، تو ہر شخص کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا نہیں۔ جب اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ دعائیاں بھی 2 نمبر، 3 نمبر اور 4 نمبر تک آ رہی ہیں، تو کانوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح عرب میں رواج تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا، لیکن بہرحال اسے ایک انتہائی معیوب عمل سمجھا جاتا تھا، اور ہر شریف آدمی کے دل میں خیال آتا تھا کوئی نہیں پوچھنے والا نہیں۔ اب اس کو لایا جا رہا ہے یہاں پر، نہیں، وہ دن ہوگا کہ جس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا۔ یعنی مراد تو یہاں پر ان سے پوچھنا ہے، لیکن اسلوب ہے بیان کا کہ لڑکی سے پوچھا جائے گا بھائی تم نے کیا جرم کیا تھا، تو وہ کہے گی اس لیے کہ میں لڑکی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جرم تمہارا تو نہیں، یہ میرا فیصلہ تھا کہ تجھے لڑکی بناؤں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑی جائے گی۔ اب آسمان کیا ہے، اس کی کھال کیا ہے، we have no idea۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب بہشت پاس لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کے آیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی، الجوار الکنس، سیدھے چلنے والوں اور دبک جانے والوں کی، واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جائے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ دم بھرے، انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک انتہائی عزت والے بھیجے ہوئے کا قول ہے۔ مراد ہے جبرائیل علیہ السلام، ذی قوت، قوت والے، عند ذی العرش مکین، عرش کے مالک کے پاس اونچا درجہ پانے والے، مطاع ثم امین، سب کے وردی و بیڑیاں ہی تمام فرشتوں کے وہ سردار ہیں، ان کا کہا مانا جاتا ہے، ثم امین، اور پھر ٹرسٹ وردی ہیں، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھی محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے اس فرشتے کو کھلے آسمان پر دیکھا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ کلام شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر چلے جا رہے ہو، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو کوئی بھی چاہے تم میں سے کہ سیدھے راستے پر چلے تو اس کے لیے یہ ڈائریکشن ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو اللہ رب العالمین چاہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آخرت کے لیے ایک اور دلیل، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے جھڑ جائیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور دریا ابل پڑیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں زیر و زبر کر دی جائیں، اکھاڑ دی جائیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لے گا ہر شخص کہ کس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں
کس چیز نے دھوکہ دیا؟ یعنی کوئی یہ پوچھے کہ وائس کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے، یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، بڑا کریم، سب کچھ ہے، لیکن تجھے اس کے بارے میں دھوکہ کیا ہوا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا پھر سنوارا اور پھر تمہیں برابر کیا، بیلنس کیا ہر اعتبار سے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جیسے چاہا اس نے تمہاری صورتیں بنا دی اور تمہیں جوڑ دیا۔ رکبک یہ ورب کی فارم ہے ترکیب سے، رکبہ یرکبو ترکیباً، اور یہ رکبہ اور اس کے بعد کا جو ہے یہ مفعول کا ہے، اور پھر جس صورت میں تجھے چاہا جوڑ دیا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ اتنے سے حصے میں اس نے ارینجمنٹ کی کیا ویرائٹی بنائی ہے کہ کمپوننٹس وہی ہیں، دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، ایک ماتھا ہے، دو ہونٹ ہیں، یہ ٹھوڑی ہے، یہ دو رخسار ہیں، اتنے سے ایریے میں سب کے پاس یہی ہے، لیکن ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ تو پھر جس شکل میں چاہا تمہیں ارینج کر دیا، ارینجمنٹ ہی ہے نا، یعنی کہیں سے کچھ پلس کیا، کہیں سے کچھ مائنس کیا، اور اسی سے یعنی ورائٹی آف فیسز اللہ تعالیٰ نے ترتیب دے دیے۔ کلا بل تکذبون بالدین، نہیں، تم بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہو، ورنہ یعنی یہ جو پرپسفل تخلیق ہے، یعنی تھوک کے حساب سے بنے ہوئے نہیں، انڈیویجولی کریٹ کیے ہوئے معلوم ہو رہے ہو تم، اور معلوم نہیں ہوتا کہ ایسے ہی ضائع ہونے والے، تم بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، بہت ہی باعزت لکھنے والے، ریکارڈ کرنے والے، کرامن کاتبین، عزت سے عزت والے لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو انہیں معلوم ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار تو نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، نعیم کا دوسرا مقصد ترجمہ جو ہے وہ انجوائمنٹ بھی ہے، کہ نیکوکار انجوائے کر رہے ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گناہگار فاسق و فاجر جہنم میں ہوں گے، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، اس میں گریں گے بدلے کے دن، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے، اس کی دیوار پھلانگ کر بھی باہر نہیں نکل سکیں گے اور کہیں سے نقب لگا کر بھی باہر نہیں نکل سکیں گے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تم کیا سمجھے بدلے کا دن کیا ہے، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر تم کیا سمجھے کہ بدلے کا دن کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ کام نہ آئے گا، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آخر کی ایک اور دلیل، ایک اور ریزن why it should be there، وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے کم کرنے والوں کے لیے۔ کون سے کم کرنے والے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے لیں تو پورا پورا لیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، لیکن جب ان کے لیے ناپیں یا تولیں، ہم یخسرون، تو اس میں کمی کر دیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا انہیں پتہ نہیں ہے؟ ڈونٹ دے تھنک
डोंट दे बिलीव कि वो उठाए जाएंगे ली यौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, कि जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, रब्बुल आलमीन के सामने पेश होंगे। यानी वो जो मैं पहले कह चुका हूं ना कि मिलावट की खबर मिलती है कि दवाइयों में भी मिलावट होती है, वो दवाएं कि जो इलाज के लिए होती हैं उनमें भी मिलावट होती है, तो इंसान कानों को हाथ लगाता है, कोई पूछने वाला नहीं, बताया जा रहा है कि हाँ है पूछने वाला। कल्ला इन्ना किताब अल फुज्जार लफी सिज्जीन, हरगिज नहीं, यकीनन गुनाहगारों का अमाल नामा सिज्जीन में है। वमादरा का मा सिज्जीन, और तुम क्या समझे सिज्जीन क्या है? किताब मरकूम, एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। वैलु यौमइज़िल लिलमुकद्दिबीन, खराबी है उस रोज झुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना युकद्दिबूना बियौमिद्दीन, जो बदले के दिन को झुटलाते हैं। वमा युकद्दिबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, और उसको नहीं झुटलाता मगर वही जो हद से बढ़ जाने वाला गुनाहगार है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब उसे हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं, क़ाला असातिरुल अव्वलीन, तो कहता है ओ ये पिछली कहानियां हैं। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी कमाई की वजह से, इनकी करतूतों की वजह से इनके दिलों पर जंग पड़ गए। कल्ला इन्नहुम अर रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, नहीं, उस रोज ये अपने रब से रोक दिए जाएंगे, यानी पर्दे में कर, हिजाब से महजूबून, महजूब कर दिए जाएंगे, जुदा कर दिए जाएंगे। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, और यकीनन ये जहन्नम में गिरने वाले हैं। सुम्मा युकालू, फिर कहा जाएगा हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, ये है वो जिसको तुम झुटलाया करते थे। कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना किताब अल अबरार लफी इल्लियीन, नेकों के अमाल नामे तो इल्लियीन में होंगे। वमा अदराका मा इल्लियून, और तुम क्या समझे कि इल्लियून क्या है? किताब मरकूम, वो भी एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। यशहदुल मुकर्रबून, कि उसको सिर्फ अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते ही देखते हैं। यानी उस पर टेम्परिंग का यहां इशारा असल में है कि उसकी टेम्परिंग का कोई सवाल नहीं। इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेकोकार नेमतों या आराम में होंगे। अलल अराइकी यंजुरून, तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे। तारिफु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, तुम उनके चेहरों पर नेमतों की ताजगी देखोगे। खान पीन में चंगा लभदा हुए तो चेहरे ते रौनक होंदी है ना, उसके का इशारा किया गया है कि तुम उनके चेहरों से नेमतों की ताजगी को पढ़ सकोगे। युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़्तूम, उन्हें पिलाई जाएगी सील शराब। ख़ितामुहु मिस्क, जिसकी सील मिस्क की होगी, मुश्क की होगी। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, और चाहिए कि चाहने वाले उसकी चाहत किया करें। ये 3 दिन पहले भी इस आयत का हवाला आया था, एक और सूरत का मुताला करते हुए तो मैंने इसका हवाला दिया था कि चाहिए, कुरान मजीद में ये कहा गया है कि ज़्यादा हाजी बनने की ज़रूरत नहीं है, चाहने वालों को इसकी चाहत होनी चाहिए। तो बाद में एक नौजवान ने सवाल भी किया था कि इसका मतलब क्या है कि हमें चेस्टिटी जो है और पाकबाजी से गुरेज करना चाहिए। तो उस वक्त भी मैंने उन्हें अर्ज़ किया था, लेकिन अगले दिन मेरा ख्याल था कि मैं वजाहत करूँगा, लेकिन रह गया। यहाँ मुराद है कि जन्नत की ख्वाहिश होनी चाहिए, और जन्नत की नेमतों की एक परसुएशन जो है वो इंसान की होनी चाहिए कि मैं अल्लाह की बंदगी करूँ तो फिर अल्लाह ताला मुझे ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, और उसके लिए इंसान की एक तैयारी जो है वो हो। जैसे कोई शख्स जो है वो किसी ख़ास प्रोफेशन में जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है,
تو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی ایک عیش کی زندگی بسر کروں گا، یعنی میں ایک بڑا ڈاکٹر بنوں گا یا بڑا پروفیشنل بنوں گا، خوب کماؤں گا، پھر میرا بھی بنگلو ہوگا اور میرے بھی کاریں ہوں گی اور میرے بھی لیے بھی تعیشات ہوں گے. تو وہ جو دنیا ہی میں ان چیزوں کو کی آس لگاتا ہے، وہ آس جو ہے وہ آخرت کی نعمتوں کے ساتھ انسان کی ہونی چاہیے. یہ اس کا مطلب ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. تسنیم کیا ہے؟ عینی یشرب بها المقربون. یہ ایک چشمہ ہے جس میں اللہ کے قریب بندے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرے گا، وہی پیئیں گے. یعنی جیسے دنیا میں بھی یعنی اب کئی قسم کے شراب کا ذکر ہم آج میں پڑھ چکے ہیں. یعنی ایک شراب وہ ہے کہ جو عام کسی بھی جگہ پر پیش کی جاتی ہے. پھر اس سے ایک اعلیٰ شراب ہے جو خاص محفلوں میں پیش کی جاتی ہے، اور کوئی اس سے بھی اعلیٰ شراب ہوگی کہ جو صرف ڈگنیٹریز کو پیش کی جاتی ہے. پھر اس سے بھی کوئی اعلیٰ شراب ہوگی کہ جو وائٹ ہاؤس کے مہمانوں کو پیش کی جاتی ہوگی. یعنی اس دنیا میں بھی یعنی وہ لیولز ہیں. تو یہاں بھی یہ خاص شراب جو ہے یہ اللہ کے انتہائی قریب کیے ہوئے بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے گا، اس میں سے وہی پیئیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. بے شک گناہگار ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. اور پھر جب وہ اپنے گھر جاتے تھے اور باتیں بناتے تھے. یہ فقاہی کالم جو ہے نا، یہ وہی مادہ ہے، یعنی طنز کرنا، باتیں بنانا، ان پر فکر چست کرنا. اور یہ فقاہی کالم کیا کرتے ہیں؟ دینداروں پر فکر چست کرتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. اور ہم نے انہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. لہذا آج ایمان والے ان پر ہنسیں گے. آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. تکیوں پر، تختوں پر تکیے لگائے ہوئے. یعنی پورا یعنی اس کا کراس نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا میں یہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور گھر میں جا کر بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے. اب وہ اپنے گھروں میں کوچز پر بیٹھے ہوئے تکیے لگائے ہوئے وہ ان کا مذاق اڑائیں گے. یہاں بھی نوٹ کیجئے گا کہ جو دین کا ایک تصور عام طور پر ذہنوں میں ابھارا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بڑا نستعلیق کہ کوئی آپ کا جو مرضی کر لے، آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جواب بھی نہیں دینا. ہاں دنیا میں اسٹریٹجک ہے وہ چیز کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، پیسیو ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا. لیکن جب اسی دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو ڈھونڈ کر اپنے ہاتھ سے اسے قتل کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ جب موقع آئے بھی تو اس وقت بھی انسان جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار نہ کرے، جواب نہ دے. تو پورا نقشہ کھینچا ہے. جیسے آج دنیا میں وہ ہنس رہے ہیں ان پر، قیامت کے دن ایمان والے بھی کفار پر ہنسیں گے. کب ہنسیں گے؟ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. جب وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. تو کیا کافروں نے اپنی ہی کرتوتوں کا بدلہ نہیں پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت
یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذنت ربھا وحقت، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا، اور وہ اسی لائق ہے کہ اپنے رب کا حکم سنے اور اطاعت کرے۔ یعنی یہ دونوں اکٹھے ہیں، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا ان رسپانس ٹو اللہ کمانڈ، اور وہ ہے اسی لائق۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی پہاڑ وغیرہ سارے جو ہیں اس کے اتار چڑھاؤ سارے اس کی شکنیں نکال دی جائیں گی۔ جب کپڑے کی شکنیں نکالی جاتی ہیں، جب شکنیں ہوتی ہیں تو وہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے، جب شکنیں نکالی جاتی ہیں تو کپڑا پھیل جاتا ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ نکال ڈالے گی جو کچھ میں ہے، جو کچھ اس میں ہے، اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ سن لے گی اپنے رب کا حکم، تبھی یہ سب کچھ کرے گی، اور ایسا ہی کرنا چاہیے اسے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، بے شک تو تکلیف اٹھاتا اور مصائب سہتا اپنے رب کی طرف بڑھتے ہوئے، ایک دن اس سے ملاقات کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، تو جس کو بھی اس کا اعمال نامہ اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس پر جرا نہ کرے، ورنہ کبھی آپ کو موقع ملا ہو عدالت میں جا کر گواہی دینے کا، تو آپ بڑی اسٹریٹ گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور جو دوسری طرف کا وکیل ہوتا ہے وہ بالکل زیرو کر دیتا ہے آپ کی گواہی کو۔ تو اللہ تعالیٰ جرا نہ کرے۔ اور اسی پر علامہ اقبال کی وہ ربائی بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، کہ اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، انڈیپینڈنٹ ہے، اور میں سراپا محتاج ہوں، تیرا میرا کو جوڑ ہے، لہذا قیامت کے دن میں جھوٹے بہانے بناؤں گا، تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو مجھے کراس کوسچن نہ کرنا، میرے جھوٹے بہانوں کو بھی قبول کرنا۔ تو حساب یسیرا، آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کے طرف لوٹے گا انتہائی مسرور، خوش۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، لے بڑا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا کہ ہائے مجھے موت ہی آ جائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک دنیا میں اپنے گھر میں بڑا بے غم خوش و خرم تھا، پرواہ نہیں تھی کسی چیز کی۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا خیال تھا کہ وہ پھر کر نہ جائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں ان سب کی، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، کہ تمہیں لازماً چڑھنا ہے سیڑھی بسیڑھی۔ فما لهم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہے کہ یہ نہیں مانتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو سجدہ بھی نہیں کرتے، سجدہ کرتے۔
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، لیکن کافر جھٹلاتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ یہ اپنے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں خوشخبری دو ایک دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا ان انٹرپٹڈ اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہے، پہلے ان کی وضاحت ہو چکی ہے۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، وَمَشْهُود، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، قتل کیے گئے کھائیوں والے۔ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، کہ وہ کھائیاں جن کے اندر ایندھن ہے۔ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، جب وہ ان کھائیوں کے اوپر کھڑے تھے اور ان کے اوپر بیٹھے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ ان سے کسی اور چیز کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے تھے بالا دست اور صاحب حمد اللہ پر۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ جس کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین میں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر موجود ہے۔ اس میں مختلف واقعات جو ہیں مفسرین نے نقل کیے ہیں، لیکن زیادہ جو ان الفاظ سے قریب ترین واقعہ معلوم ہوتا ہے وہ واقعہ ان آیات کی شان نزول نہ ہو یا ان میں اشارہ نہ بھی ہو، پھر بھی وہ واقعہ اس قابل ہے کیونکہ وہ حدیث میں آیا ہے، لہذا وہ واقعہ تو سچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ واقعہ اس قابل ہے کہ وہ ضرور میں آپ کو سناؤں۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مبادہ کوئی وعد و نصیحت کی بات جو ہے وہ کسی کے کان میں پڑ جائے، اس میں کوئی ایسا کیڑا ڈالتے ہیں کہ وہ بات اس کے ذہن سے نکل جائے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا ایک سرکاری جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرا علم میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے، آپ مجھے ایک ہونہار سا ذہین سا بچہ دیں جس کو میں یہ علم سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے تحقیق کے بعد ایک بچہ منتخب کیا، اور وہ بچہ روز اس جادوگر کے پاس جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے، جادو کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک راہب کی خانقاہ بھی تھی، اور بچہ جاتے جاتے اس راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا، اور اس کی باتیں اسے دل کو لگنے لگی۔ اب جادوگر اسے جادو سکھاتا تھا، کفر سکھاتا تھا، اور راہب جو تھا وہ اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتا تھا اور اس کے دل میں ایمان باللہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن بادشاہ کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ کرتے کرتے وہ بچہ جو ہے واقعی صدقے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اور وہ کرسی بیٹھا ان کو دے دے، یہ والی جو ہے وہ مشکل سے بیٹھا طاہر آؤ آگے بیٹھے کرسی پہ آگے بیٹھ۔ تو وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ بچہ جو ہے وہ جا رہا تھا تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی جگہ کھڑے ہیں کسی مشکل کے اندر،
وہ آگے گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا جانور وہ راستہ روکے کھڑا ہے اور کوئی ڈر کے مارے اس سے قریب بھی نہیں جا رہا، کوئی درندہ۔ تو اس بچے نے سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں ٹیسٹ کر لوں کہ راہب جو کچھ کہتا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس نے کہا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو پھر اس پتھر سے یہ جانور ہلاک ہو جائے۔ وہ چھوٹا سا پتھر جا کے جانور کو لگا اور جانور ڈھیر ہو گئے۔ وہیں پر ایک نابینا بھی تھا، تو اس نے بچے سے کہا کہ تم میری بھی بینائی واپس لوٹا دو۔ تو اس نے اس کے لیے دعا کی بچے نے اللہ تعالیٰ سے، وہ تو بس مومن تھا، سچا پکا مومن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نابینے کی بینائی لوٹا دی۔ اب کرتے کرتے یہ خبر جو تھی وہ بادشاہ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ میں نے اسے جادوگر کے پاس بھیجا تھا، یہ راستے میں راہب کے پاس کیوں جانا شروع ہو گیا۔ تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کرا دیا اور نابینے کو بھی قتل کرا دیا، اور کچھ لوگوں سے کہا کہ اس بچے کو تو ایسی سزا دو کہ جو عبرتناک ہو، اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر اور وہاں سے جا کے اس کو نیچے گرا دو۔ وہ لے کر پہاڑ پہ گئے تو ایک دم زلزلہ آ گیا، وہ جتنے لوگ لے کر گئے تھے سارے کے سارے مر گئے، اور یہ بچہ پھر آ گیا بادشاہ کے پاس۔ السلام علیکم۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، اس نے ایک اور ٹیم ترتیب دی اور کہا کہ اس کو لے جاؤ بیچ دریا کے کشتی میں بٹھا کر اور اندر جا کر اس کو دھکا دے دو دریا میں۔ پھر کیا ہوا کہ بیچ دریا میں پہنچے تو ایک سمندری طوفان آیا، کشتی پھر اٹھ گئی، وہ سب ڈوب گئے، اور یہ پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا کہ مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ پھر بچے نے اس کو آفر کی، انہوں نے کہا تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا طریقہ تو میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ساری اپنی رعایا کو جمع کرو اور ان سب کی موجودگی میں تم اللہ کا نام لے کر مجھ پر تیر چلاؤ، الفاظ یہ بولو کہ برب ھذا الغلام، کہ میں اس بچے کے رب کے نام پر یہ تیر چلا رہا ہوں، پھر تمہارا وار مجھ پر کامیاب ہوگا۔ بادشاہ کسی غلط فہمی میں تھا، کیونکہ اس وقت بھوت سوار تھا نا کہ مارنا ہے، ان کو چلو بھی کر کے دے لیتے ہیں، لیکن بچے نے اس کو گھیر لیا ایکچولی ایک چیز میں کہ سارے لوگ جو ہیں گواہ ہوں۔ اس نے سارا ایک مجمع جو ہے اکٹھا کیا، رعایا کو بلایا اور بتایا کہ آج اس بچے کو جس نے تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا ہے اور یہ کیا ہے، جیسے وہ بادشاہ کیا کرتے ہیں، آج اس کو عبرتناک سزا دی جائے گی، اور سب کے سامنے یوں کمان میں تیر ڈالے گا کہ برب ھذا الغلام، کہ اس بچے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں۔ تیر سیدھا لگا بچے کو اور بچہ شہید ہو گیا۔ اب جتنا بھی مجمع تھا سارا کا سارا بیک زبان ان کی زبان پر آ گیا کہ آمنا برب ھذا الغلام، کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا کہ تاڑی ایسی تیسی۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے بڑے بڑے ٹرنچز جو ہیں وہ کھدوائیں، اس میں ایندھن جھونکا بے شمار، اور اس میں آگ جلا کر، اور اب کہا کہ اگر تم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہو تو پھر کود جاؤ اس میں، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں۔ تو سب جو ہے وہ کود گئے، یہاں تک کہ ایک خاتون تھی جس کے گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا، وہ تھوڑی سی ہچکچائی تو وہ بچہ جو ہے بول پڑا کہ ماں گھبرا نہیں، جنت ہے تیرے لیے، چھلانگ لگا دے اس کو۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ سب لوگ جو دیکھ رہے تھے اس پر کہا ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے تھے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ کہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، انہیں ٹارچر کرتے ہیں، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں،
لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے سب سے بڑی مراد، سب سے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہی کرتا ہے پہلی مرتبہ بھی اور وہی دہرائے گا اس عمل کو۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا پیار کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، بڑے ہی گلوریس عرش کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کیا تم تک پہنچی خبر ان لشکروں کی، یعنی فرعون اور ثمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، کوئی نہیں بلکہ یہ تو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن بڑا گلوریس ہے، بڑا ہی شاندار ہے۔ فی لوح محفوظ، ایک محفوظ تختی کے اندر، یعنی لوح محفوظ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا سمجھے کہ وہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک چمکتا ہوا تارا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، یعنی ہر شخص پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو چاہیے کہ انسان جائزہ لیتا رہے، دیکھے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ بنایا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، کہ جو انسان کی پیٹھ اور چھاتی کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ مسجد العزیز میں وہ ایک مختصر ہم نے پروگرام رکھا تھا ترجمہ قرآن کا، کچھ صورتوں کا ترجمہ کیا تھا۔ وہاں کچھ 2 نوجوان درمیان میں وقفہ ہوا، تو وقفے پہ اٹھ کر دوبارہ جب میں ترجمے کے لیے آنے لگا تو 2 نوجوان، معلوم ہوتا ہے وہ ڈاکٹر تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ یہ تو بالکل ان سائنٹیفک سی بات ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید سائنسی کتاب نہیں ہے، لیکن جو پیلوک تھرسٹ ہے سیکسول ایکٹ کے دوران، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز جو ہے وہ سینے اور صلب میں سے پمپ کی جا رہی ہے، اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ بتانا مقصود ہو کہ یہ بنا کہاں تھا اور رکھا کہاں گیا اور نکلے گا کہاں سے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ بس وہ اس کے بعد چلے گئے، مایوس ہو گئے میرے جواب سے، یہ لاجواب ہو گئے، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ بعض تفاسیر کے اندر دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ یعنی ثابت بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ایمبریونک فارم میں پہلے جو ہیں ٹیسٹیکلز جو ہیں وہ سینے میں ہوتے ہیں، پھر بعد میں وہ نیچے اتر کے آتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت نہ کوئی ایمبریونک فارم کا پتہ تھا، نہ اس کی ساری ڈیٹیلز کا پتہ تھا، لیکن ایک عام آدمی کی جو فیلنگ ہے جس پر قرآن اتر رہا تھا وہ ایسی ہی معلوم ہوتی ہیں، اس کے مطابق یہ بات جو ہے کہی گئی ہے، واللہ اعلم۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جب راز کھولے جائیں گے، جانچے جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، یعنی یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بلیک باکس جو ہے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے وہ بھیجا گیا ہے فلاں جگہ پر، یعنی اسی طرح یعنی جو بھی انسان کے اندر ریکارڈز ہیں، یعنی وہ کہیں پر انالائز ہو کر اسکروٹنائز ہوں گے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا انسان کی۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے چکر مارنے والے آسمان کی۔ والارض ذات الصدع، اور پھوٹ نکلنے والی زمین کی۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ ایک دو ٹوک بات ہے۔ وما ہوا بالحزل، اور ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، البتہ وہ چالیں چل رہے ہیں۔ واکید کیدا، اور وہ بھی چال چل رہے ہیں، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ فمہل الکافرین، تو کافروں کو ڈھیل دو۔ امہلہم رویدا،
تھوڑے دنوں کی، تھوڑے وقت کے لیے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ان کو اگنور کر دو، یہ میرے کنٹرول سے باہر نہیں ہیں، آئیں گے لوٹ کے میرے پاس، پھر میں ان سے پورا پورا حساب لے لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ تسبیح بیان کر، تسبیح کر اپنے اعلیٰ رب کے نام کی، الذی خلق فسوی، جس نے بنایا اور سنوارا، والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ کیا، اندازہ مقرر کیا، پھر راستہ بتایا، والذی اخرج المرعی، اور وہ جس نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا، سنقرئک فلا تنسی، عنقریب ہم تمہیں پڑھ سنائیں گے، پھر تو اس کو بھولے گا نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ جانتا ہے اونچی آواز سے پکارنے کو بھی اور چھپے ہوئے راز کو بھی، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آہستہ آہستہ تجھے آسانی تک پہنچا دیں گے، فذکر، بس سمجھاؤ، نصیحت کرو، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے، سیذکر من یخشی، نصیحت قبول وہی کرے گا جو ڈرے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور پہلو بچائے گا بدبخت، بدقسمت، بد نصیب، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جلایا جائے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہ اس میں جیے گا نہ مرے گا، قد افلح من تزکیٰ، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اپنے رب کے نام کو یاد رکھا، اپنے رب کے نام کو یاد کیا، فصلی، پھر نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ پچھلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں علیہم السلام۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ صورتوں میں سے ہیں، حضور کی سلیکشن کہ نمازوں میں، جہری نمازوں میں، خاص طور پر جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں کون سی صورت نمازیوں کو، صحابہ کرام کو نماز کے اندر سنائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اس طرح کا درس قرآن اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ ترجمہ کر رہے ہوں، پھر قرآن مجید باقاعدہ آپ نے بیٹھ کر پڑھایا ہو، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں، جو خود آپ کی زبان بھی ہے اور صحابہ کرام کی زبان بھی ہے، تو آپ کے دروس جو تھے وہ تھے آپ کے خطبات اور آپ کی جہری نمازوں میں تلاوت۔ آپ اکثر جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں یہ دونوں صورتیں تلاوت کیا کرتے، ہمیشہ نہیں، اکثر۔ اب اس میں میسج نوٹ کیجئے، دونوں میں یہ لفظ آ رہا ہے فذکر، بس آپ نصیحت کیجئے، یہاں آیا ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے، اگلی صورت میں آئے گا فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا خبر پہنچی تم تک، بات پہنچی تم تک اس چھپا لینے والی کی، وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی خاشعین، یا جو ہے وہ تو ہے
وہ یخشا جو پچھلی صورت میں گزرا کہ سیذکر من یخشا، یہ ہے خوف، ڈرنا، اور خاشین عین جو ہے یہ کیا ہے؟ جھکنا، دبنا۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، کتنے ہی چہرے اس روز لٹکے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، تھکے ہوئے۔ یعنی ایک ہی حقیقت ہے جسے کبھی کہا جائے گا برائٹ فیسز اینڈ ڈارک فیسز، کبھی کہا جائے گا فریش فیسز اور مرجھائے ہوئے فیسز، کبھی کہا جائے گا کہ لٹکے ہوئے چہرے خاشیتاً، اور دوسرے چہرے کے جو نعمتوں والے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ تو وجوہ یومئذ خاشیہ، بہت سے چہرے اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی نیچے ہوں گے، ہمارے محاورے میں کہاں کہیں گے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اور اس میں کوئی ناپنے کی بات نہیں ہوتی کہ اچھا یہ اونچا چڑھا ہوا چہرہ کون سا ہے، لٹکا چڑھا ہوا کون سا ہے، یعنی ایک محاورے کی چیز ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس کا مطلب بھی جانتا ہے، اور لٹکا ہوا چہرہ ویسے ہی پہچانتا ہے کہ یہ لٹکا ہوا چہرہ ہے اور یہ چڑھا ہوا چہرہ ہے۔ تو وجوہ یومئذ خاشیۃ، اس روز بہت سے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، گرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، تھکے ہارے، جیسے محنت سے انسان تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں، تسقیٰ من عین آنیہ، اور انہیں کھولتے ہوئے چشمے میں سے سیراب کیا جائے گا، پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، الا من ضریع، سوائے کانٹوں والی جھاڑیوں کے۔ نہیں کہیں کہا گیا تھور کا درخت ہوگا کہ جو گلے میں جا کے پھنس جائے گا، نہ آگے نہ پیچھے، یہاں کیا کانٹے والی جھاڑیاں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ جو نہ نیوٹریٹو ہوگا، یعنی سمین کہتے ہیں نا موٹے کو، لا یسمن، کہ جو نہ موٹا کرے، یعنی آج کی زبان میں کہاں گئے، نہ اس کی کوئی نیوٹریٹو ویلیو ہوگی، ولا یغنی من جوع، اور نہ جنک فوڈ کی طرح وہ بھوک کے احساس کو ختم کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کتنے ہی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، یعنی جو پہلے ہم نے پڑھا نا کہ نعمتوں کی تازگی جو ہے ان کے چہروں سے نظر آ رہی ہوگی، تو وہی ہے ناعمہ، نعمتوں سے۔ اور کتنے ہی چہرے نعمتوں کی وجہ سے تر و تازہ نظر آئیں گے، لسعیہا راضیہ، اور اپنی کمائی پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، اونچے باغات میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ جن میں وہ کوئی بکواس نہیں سنیں گے، بیکار باتیں نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اور اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا، فیہا سرور مرفوعہ، اور ان باغات میں اونچے بچھے ہوئے تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور سامنے چنے ہوئے جگ ہوں گے، کراکری ہوگی، ونمارق مصفوفہ، اور برابر صفوں میں بچھے ہوئے قالین ہوں گے، یعنی صف کہتے ہیں نا سیدھی لائن کو، تو مصفوفہ، اب پتہ نہیں ان کی حقیقت کیا ہے، یعنی جیسے وال ٹو وال کارپیٹ ہم کہتے ہیں نا، تو بالکل درمیان میں کوئی گیپ نہیں اور ساتھ ساتھ جڑے ہوئے، بالکل لائنیں سیدھی کی ہوئی، کیا اس کی حقیقت ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ کسی خاص ڈیزائن کے ساتھ وہ قالین جو ہے وہ ارینج کیے ہوئے ہوں، لیکن بہرحال کوئی لائنیں سیدھی ہوں گی ان کی جیسے بھی ہوں۔ وزرابی مبثوثہ، اور یہ سیدھی لائنیں جو ہیں یہ اصل میں انسان کے یعنی مزاج کو تقویت پہنچاتی ہیں، یعنی جب بستر ہو یا کارپیٹ ہو، یعنی وہ ٹیڑھا میڑھا پڑا ہوا ہو تو طبیعت جو ہے اس سے اپراتی ہے، جب ویل ارینجڈ ہو تو اس بستر پر لیٹنے کو بھی جی چاہتا ہے اور اس کارپیٹ پر چلنے کو بھی جی چاہتا ہے۔
وزرابی مبسوسہ، اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے تخلیق کیا گیا. اب یہاں پر کیونکہ قرآن مجید نازل ہوا مکے میں، اور جتنا اونٹ کو مکے کا شخص جانتا تھا اتنا تو اور ہم تو نہیں جانتے. ہمیں کیا پتا اونٹ کس بلا کا نام ہے، وہ کیسی زبردست سواری ہے. یعنی وہ فوکسی جو ہوا کرتی تھی اس میں سنا کہ ریڈیٹر نہیں تھا، ایسا نظام تھا کہ بغیر پانی ڈالے جو ہے وہ ٹھنڈی رہتی تھی. تو ہم اس ٹیکنالوجی کو اپریشیٹ کرتے تھے. اب اونٹ اللہ نے کیا چیز بنائی ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں بھی وہ 2 ہفتے بغیر کچھ کھائے پیے جو ہے وہ آپ کو سروس دے سکتا ہے. تو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا. وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا. وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے گاڑے گئے زمین میں. اب یہ بھی عرب کے اس ماحول میں اونٹ پر آپ سوار ہیں اور اس کے اندر جو تخلیقی کمال ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور سامنے اوپر دیکھتے ہیں تو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور نیچے نظر دوڑاتے ہیں تو پہاڑ نظر آ رہے ہیں. اوپر آسمان ہے، نیچے پہاڑ نظر آ رہے ہیں. تو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الأرض کیف سطحت، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی. فذکر، بس آپ نصیحت کیجیے. انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی وارڈن، کوئی داروغہ، کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے. ہم نے آپ کی یہ ذمہ داری لگائی ہی نہیں کہ آپ نے ضرور ان کو مسلمان بنانا ہے. الا من تولی وکفر، ہاں جو منہ پھیرے اور انکار کرے فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ اسے خود نپٹ لے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑے عذاب سے دوچار کرے گا. انا الینا ایابہم، یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کے آنا ہے. ثم انا علینا حسابہم، اور پھر ہمارے ذمے ان سے حساب لینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اکثر مفسرین کا خیال ہے یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی قسم ہے. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق نمبر جس میں آ رہے ہیں 10 میں ان کی. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلی جائے. حل فی ذلک قسم لذی حجر، تو کیا ان چیزوں کی قسم کافی نہیں ہے عقل مندوں کے لیے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد، وہ جو ارم میں تھے. عماد، ذات العماد، ستونوں والے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ کہ جن جیسے شہروں میں کوئی اور پیدا نہیں کیے گئے تھے. یعنی بڑی طاقتور قوم اور ان کے گھر اونچے اونچے ستونوں والے. اور قوم عاد جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی ہے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود الذین جابوا الصخر، وہ کہ جو پتھروں کو تراشتے تھے وادی میں. اگر آپ کو کوئی تصویر دیکھنے کو ملے کہ یہ جو قوم سمود کے گھر اگر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کے تھے، یعنی نہ اس وقت گرائنڈرز تھے اور نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی آج جیسی.
لیکن وہ پہاڑوں کو کارو کر کے، یعنی چھونی ہتھوڑی اور چھینی کے ساتھ وہ کاٹتے ہوں گے اور پہاڑوں کے اندر غاروں کی شکل میں پورے پورے گھر بناتے ہیں. یعنی آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بم پروف گھر. لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ایک چیخ کو وہ نہیں سہ سکے. تو الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کو بھی پتہ ہے اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا، یعنی سب اس کے ساتھ عطف ہے. الم تر کیف فعل ربک، کیا تم نے نہیں دیکھا کیا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ، اور پھر قوم سمود کے ساتھ، اور پھر میخوں والے فرعون کے ساتھ. الذین طغوا فی البلاد، کہ جنہوں نے سر اٹھایا، بغاوت کی، سرکشی کی اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں. فاکثروا فیہا الفساد، اور اس میں بہت فساد برپا کیا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت سب سے بڑا فساد ہے. فصب علیہم ربک صوت عذاب، اور پھینکا پھر ان پر تیرے رب نے عذاب کا ایک کوڑا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھاٹ میں ہے، گھاٹ نہیں گھات میں ہے. فاما الانسان اذا ما ابتلاه، تو انسان بڑا عجیب ہے. اذا ما ابتلاه ربہ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے. فاکرمہ ونعمہ، اور اس کا اکرام کرتا ہے اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے. فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت افزائی فرمائی. یہ بڑی دلچسپ آیات ہیں، بڑی حکمت ہے ان کے اندر، غور سے سنیے گا ذرا. یہ دنیا کیا ہے؟ آزمائش. اس میں ہر چیز آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اس میں دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. تو پہلے جنہیں اللہ نے دیا ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان بڑا عجیب ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے عزت دے کر اور اسے اس پر نعمتوں کی بارش کر کے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت افزائی کی، مجھے عزت دی. اچھا اب اس میں بظاہر کو غلط بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے. ایک تو وہ فرعون تھا نا، قارون تھا نا، کہ جس نے کہا کہ یہ اللہ میں کہاں سے آ گیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ تو میں نے کمایا ہے اپنے نو ہاؤ کی بنیاد پر. لیکن یہاں ایسی بھی کوئی بات نہیں. اور پھر فرمایا وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس کا رب اس کو آزماتا ہے. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی. یہ بھی بظاہر ٹھیک معلوم ہوتا ہے، اللہ کی طرف منسوب کیا، لیکن آگے کیا کہا؟ کلا، نو، بل لا تکرمون الیتیم. یہ کلا جو ہے، نو، یہ کس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس دنیا کی عزت نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے. اور اس دنیا کی تنگ دستی جو ہے وہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، آزمائش ہے. یعنی ڈفرینٹ لیولز ہیں. ہدایت کا ایک لیول کیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے. یہ پہلا لیول ہے. یہ اس سے اونچے لیول کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کچھ دے تو اسے بھی آزمائش سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کچھ لے لے اسے بھی آزمائش سمجھو. اس دنیا کی گین کو گین نہ سمجھو، اس دنیا کے لاس کو لاس نہ سمجھو، بلکہ اصل گین اینڈ لاس تو وہاں ہوگا. جس نے وہاں گین کیا اس نے واقعی گین کر لیا، جس نے وہاں لوز کیا اس نے واقعی لوز کیا. جسے وہاں عزت ملی وہ واقعی عزت والا ہے، اور جسے وہاں ذلت ملی وہ واقعی ذلیل ہو گیا. کلا، نو، بل لا تکرمون الیتیم، لیکن تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے.
تاکید نہیں کرتے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو مردے کا مال اکلا لما، سمیٹ کر سارا ہی، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے جی بھر کر پیار کرتے ہو. کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب اور فرشتے آئیں گے، تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے قطار اندر قطار. وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس روز جہنم کو بھی لے آیا جائے گا. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان سوچے گا، اس دن انسان کو یاد آئے گا، اس دن اسے نصیحت آئے گی. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب نصیحت کس کام کی؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس روز اس جیسی سزا بھی کوئی نہیں دے گا. یعنی جو عذاب وہ دے گا وہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا، اس جیسی سزا کسی نے نہیں دی ہوگی. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جس دن جیسی گرفت وہ کرے گا ویسی گرفت بھی کسی نے نہیں کی ہوگی. یا ایھا النفس المطمئنہ، جی اچھا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن کوئی اس جیسا عذاب نہ دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور کوئی اس جیسی پکڑ نہیں پکڑے گا. مراد کیا ہے؟ یہ تو لفظی ترجمہ ہے. مراد کیا ہے کہ جیسا عذاب وہ دے گا ویسی سزا کبھی کسی نے دے نہیں ہوگی، اور جیسی پکڑ وہ پکڑے گا اس جیسی پکڑ کبھی کسی نے پکڑی نہیں ہوگی. یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، انسان کی روح کے لیے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی وہ شخص کے جس نے اپنی روح کو ڈومینیٹ کیا ہوگا اپنی شخصیت پر. ایک تو وہ ہے نا اپنے نفس کو ڈومینیٹ کرے گا، وہ تو چوپایوں کے مانند ہو گیا، اور یہ جس نے روح کو ڈومینیٹ کیا ہوگا تو روح کیا ہے؟ مطمئن نفس ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو بھی راضی، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور پھر داخل ہو جا میری جنت میں. اس کے بعد وہ آ رہا ہے ہدایت اور ضلالت کا قانون، جسے میں نے کہا تھا ہدایت اور گمراہی کا قانون. یہ تین صورتوں پر اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے. لیکن قرآن مجید کی ترتیب چونکہ فلسفیانہ نہیں ہے، منطقی نہیں ہے، ہدایت کی غرض سے ہے، تو اس ہدایت کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے سورہ بلد ہے، پھر سورہ شمس ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ اللیل ہے. لیکن جو ہماری عام عادت ہے کہ ہم بات کو ذرا ایک دو تین کر کے سمجھتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے مرکزی آیت سورۃ الشمس کی پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، پھر لمحہ ترجمہ جو ہے ترتیب سے کریں گے. ہم اگلی صورت نکالیے سورہ شمس، اس میں قسم کی گائے کھائی گئی ہے، سورج کی، چاند کی، وغیرہ وغیرہ. اور پھر آیت نمبر 7 میں ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا، اور قسم ہے نفس کی، وما سواہا، اور جو اس کو سنوارا، فنش کیا. بورڈ آ سکتا میں لے آتا تھا لیکن
یہ تو چکاؤ نا پہلے، پھر سیدھا کرو، ادھر چکاؤ سارا، پہلے ادھر چکا دو سارا، نہیں ادھر لے کے آؤ بس، پھر سیدھا کرو تو ہو جائے گا. ہاں ایسا ہوں چکو پھر ہوں نکال لگا، سیدھا کرو چکر. بس ٹھیک ہے، اونچے اونچے لے لو.